مصطفیٰ آپ سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں تاکہ باقی لوگ سانس لے لیں. تو 9 مئی 1 سال بیت گیا, آپ کو کیا لگتا ہے 1 سال میں کیا کیا کچھ ہو گیا؟ اسما بہن, اس واقعے کے متعلق پہلے دن سے تقریباً تمام لوگوں کی یہی رائے تھی کہ سیاست کے اندر وائلنس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے, اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا انہیں سزا ملنی چاہیے. لیکن ہم نے یہ جو ایک پورا سال گزرا, اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس دوران ہمیں جو ٹی وی چینلز پر جن لوگوں کی تصاویر دکھائی گئیں, بتایا گیا کہ یہ اس میں ملوث ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ جائے وقوعہ پر ان کے رابطے تھے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ پریس کانفرنسز کرتے رہے اور پھر ان کو کلین چٹ ملتی رہی. تو اس سے جو سارا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک گدلا سا ہونا شروع ہو گیا, اور آج 1 سال گزرنے کے بعد ہم اس مقام پر ہیں کہ آج مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, وہ زیادہ تقویت پکڑ چکا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا اس میں کہ بالکل آپ کو پریسیجن کے ساتھ جو لوگ اس واقعے کے اندر ملوث تھے انہیں سزا ملنی چاہیے تھی. ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے, امریکہ میں یہ دیکھا کہ کیپٹل ہل کے اوپر جب حملہ ہوا تو وہاں کا جو نظام انصاف ہے وہ اس طریقے سے حرکت میں آیا کہ ایک شخص کو جو اس واقعے کے اندر ملوث تھا اس کو سزا ہوئی, 18 سال تک قید کی سزا ہوئی. لیکن ہمارے ہاں یہ اسی وجہ سے نہیں ہو سکا کہ اس میں پریس کانفرنسز کا عمل شروع ہو گیا, پھر بہت سے ایسے لوگوں کو اس کے اندر ملوث کیا گیا جو شاید اس میں نہیں تھے. پورے پاکستان کے اندر لوگوں پر FIRs دی گئیں, اسی چیز کو ایک پروسیکیوشن کے تو ہم چاہتے تھے کہ ہو, لیکن پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئی پرسیکیوشن کا جو تاثر ہے وہ زیادہ مضبوط ہو گیا, کیونکہ نظام انصاف جو ہے نا اس کو اصل جیسے بہت سارے لوگ, میں نہیں کہہ رہی, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہریار آفریدی صاحب کی ویڈیو تھی, آڈیو تھی, سب کچھ تھا, مگر عدالت نے ان کو رہائی دی, ان کی ضمانت ہوئی. ابھی خیر وہ مقدمہ چل رہا ہے, لیکن نظام انصاف پہ پھر بات آتی ہے جو مختلف سیاستدان اور آرمی چیف نے بھی آج یہی بات کی. دیکھیں, پروسیکیوشن جب آپ ٹھیک طریقے سے کریں گے, ایویڈنس آپ ٹھیک طریقے سے کلیکٹ کریں گے تو پھر ایسی کوئی اس میں گنجائش نکل نہیں پاتی. جب آپ کی پروسیکیوشن فالٹی ہوگی, جب اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ لوگوں کو آپ نے, اگر ایک آدمی نے جرم کیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ 60-70 کو ویسے ہی ملوث کر دیا ہے, تو پھر اس باقی کیس کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے. میں خود وکیل ہوں, اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر گاؤں دیہاتوں شہروں ہر جگہ یہ رواج ہے کہ جرم ایک بندہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم پیچھے 10-15 لوگ FIR میں نامزد کرا دیتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو اس کی وجہ سے اصل جو مقدمہ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہاں پر بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جب آپ نے پروسیکیوشن ہی فالٹی کر دی تو پھر اس کے بعد عدالتیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ انصاف کرتی ہیں. حیدرآباد رضوی صاحب, حافظ صاحب بھی ہیں, مگر پہلے میں آپ سے اس لیے ان سے پہلے بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جماعت کے ساتھ 22 اگست 2015 اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک نعرہ لگایا تھا الطاف حسین صاحب نے, اور وہ باہر سے لگایا تھا. جی ہاں, اس کا جواب بھی شاید بہت سارے لوگوں نے نہیں دیا تھا. پھر آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, تو کیا اسی طرح کا کچھ ہو رہا چاہتا؟ دیکھیے اسما, میں بڑے خلوص دل کے ساتھ اور بڑی نیت میں میری کوئی شک نہ کیا جائے, میرے خیال سے 9 مئی پہلے ڈیفائنڈ ہو جانا چاہیے کہ وہ تھا کیا جیسے میرے بھائی نے, مصطفیٰ نے کہا کہ واقعی وہ ایک پولیٹیکل وائلنس تھا صرف, یا وہ باقاعدہ کوئی آرکسٹریٹڈ ڈیزائن تھا, کوئی انجینئرڈ منصوبہ تھا, اس کے کچھ محرکات تھے, اس کے پیچھے پس پردہ کچھ منصوبہ ساز تھے, کیا تھا وہ؟ کیونکہ پاکستان کے طول و عرض میں خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب, اسلام آباد, سندھ, بلوچستان, اس طول و عرض میں بالکل پن پوائنٹ کر کے پاکستان کی اسٹریٹیجک انسٹالیشنز کو جس طریقے سے اٹیک کیا گیا. ایک ہوتا ہے ریگولر ہولیگنزم, عوام مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اور ہم سے زیادہ احتجاج کی سیاست کو کون جانے گا. ایک ایرپٹ کر جاتی ہے سچویشن,
مگر پاکستان کے طول و عرض میں کیا کہیے گا اس بات کو کہ پاکستان کی اسٹریٹجک انسٹالیشنز ٹارگٹ ہوئی ہیں. پاکستان سے باہر بیٹھ کر دفاعی مبصر اور پاکستان دشمن صحافی یہ کہتے رہے کہ ہمیں تو پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان تو خود اپنے خلاف پاکستان کے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہمارے دفاعی ادارے ٹارگٹ ہوتے رہے. میرے خیال سے میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اور بھی پولیٹیکل وائلنسز ہوئے، مگر جتنا ویل ڈیزائنڈ، ویل تھاٹ آف، ویل ٹارگیٹڈ یہ سازش تھی شاید پاکستان میں اس سے پہلے تحریک نہیں انصاف ہوئی. کہتی ہے ہم نے نہیں کی، اور ان کے کارکن یہ تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے کارکن تھے مگر ہم نے دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 9 مئی پاکستان کی روح پر زخم ہے اور بھرنے نہیں دیا جا رہا. 1 سال گزر گیا اس پورے واقعے کو. اب تک اگر یہ ایک ایسا ہی پولیٹیکل وائلنس تھا تو اس سے لرن کرنا چاہیے تھا، سیکھنا چاہیے تھا. غلطی کا کھلے بندوں اگر اعتراف نہ ہوتا تو کہیں لہجے میں شرمندگی ہوتی، کہیں کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس سے واقعی شاید چیزیں ہاتھوں سے نکل گئیں، شاید عوام اس وقت زیادہ ریئیکٹ کر گئے، شاید ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، ایسی کوئی بات آتی. یعنی اظہار ندامت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ کم از کم اپنی نظروں میں بھی نہیں ہے. وہ بیانیہ ہی تو ہے مگر وہ تسلیم ہی نہیں جو کرتے اس نا. زخم کو بھرنے نہیں دے رہا. حیدر بھائی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے کہ میری پارٹی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ وہ کہتے ہیں. تو بڑے دکھ کی بات یہی ہے کہ ہماری فوجی جو مقامات تھے، جی ایچ کیو تھا، ہمارا ایئر بیس تھا، 85 سے زیادہ ہمارے جہاز کھڑے تھے اس ایئر بیس کے اوپر، اس کو اٹیک کیا گیا. ہماری جو حساس ادارے ہیں ان کے دفاتر انڈر اٹیک آئے اور کہیں کوئی ایک ایسی کوئی نقطہ نہیں ہے، زخم بھرنے نہیں دیا جا رہا. اب یہ زخم کیسے بھرے گا یہ ایک بہت اہم بحث ہے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے. ضرور کیجئے. لیکن حافظ صاحب یہ زخم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ زخم کیسے بھرے گا. 9 مئی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس دن آپ ظاہرہ ادھر تھے اور آپ آبزرو بھی کر رہے تھے. اب آپ کی سچویشن کیا ہے؟ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. زخم کیسے بھرے گا؟ کیا 71 کا زخم بھرا ہے؟ پاکستان 2 لخت ہوا، کیا وہ زخم بھرا ہے یا نہیں بھرا؟ کیا اس زخم سے ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ وہ کس نے کیا تھا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھی ہے نا. اگر اس کمیشن بنانا ہے تو پھر وہاں سے شروع کریں. اگر زخم کی بات کی جا رہی ہے، اس ملک پر کلاشنکوف مافیا کس نے مسلط کی؟ فرقہ وارانہ فسادات کس نے مسلط؟ وہ تو ایک لمبی بحث ہے حافظ صاحب، لیکن 9 مئی پہ آئیے. 9 مئی کو کیا ایک سیاسی جماعت کو تشدد کرنا چاہیے تھا. 12 اکتوبر 99 کو جو کچھ ہوا، پھر 2007 میں ایمرجنسی کس نے چیف جسٹس افتخار پر حملہ کیا؟ یعنی عدالت پر حملہ تھا. کیا وہ زخم بھرا؟ آرمی پبلک سکول کا زخم بھرا؟ ٹھیک ہے نا. یہ بہت سی چیزیں. 5 اگست جو کشمیر انڈیا ہڑپ کر کے گیا اس میں کون کون شامل تھے؟ کیا وہ زخم بھرا؟ وہ یوم سیاہ کہاں چلا گیا؟ آج 9 مئی کے حوالے سے مصطفیٰ بھائی ہو یا حیدر بھائی ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، تمام پارٹیوں کا، ایون پی ٹی آئی نے بھی، سب نے مذمت کی ہے کہ 9 مئی حملہ ہے پاکستان پر. بالکل. اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں جو ذمہ دار ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، جو ذمہ دار نہیں ہے ان کو بلا وجہ عتاب کی صورت میں، عذاب کی صورت میں ان کو گرفت میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، کسٹڈی میں رکھنا، حوالات میں رکھنا، یہ ظلم ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن یہ کس کو پتہ ہے کہ انصاف کہاں ہے، ظلم کہاں ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عدالتوں کا. ایک سال دیکھیں عدالتوں کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں تو آج تک 1 سال ہوا، آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ملٹری کورٹ کا آئین میں جواز ہے یا نہیں ہے. وہ تو اسٹے اس پہ ہوا ہوا ہے لیکن اس کا حل کوئی نہیں نکالا گیا کہ کدھر جانا چاہیے تھا. تو جب آپ کا پروسیس
یہ آج تک معلوم نہیں ہے کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. یہ سوال تو پرسوں ایس پی آر نے بھی کیا. یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. یعنی سپریم کورٹ اس کو میں بے بسی سمجھوں یا لا علمی سمجھوں؟ کیا سمجھوں اس کو کہ آج 1 سال گزرنے کے ساتھ ساتھ فیصلہ نہیں ہوا ہے. صرف تصویریں دکھانا, آگ جلاتے ہوئے روڈوں پر دکھانا, یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا, لیکن 1 سال میں ہوا کیا؟ کچھ نہیں ہوا نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پھر کیا کس نے؟ آپ پی ٹی آئی پہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی. تو بانی پی ٹی آئی کو پروموٹ کس نے کیا؟ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لایا کس نے؟ 25 جولائی 2018 کو ملک پر مسلط کیا کس نے؟ 2014 سے پھر کر لیتے ہو آن ورڈز ہم ساری جو دیکھیں دھرنے سے لے کے اب تک ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل جہاں سے بھی شروع کرنا ہے وہاں سے شروع کر لیں. تشدد کی آپ سیاست میں تشدد کے عنصر آپ پالیٹکس آف دیکھیں میں نے کب کہا, میں نے جب 9 مئی کی مذمت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا. اگر 9 مئی کو تشدد ہوا ہے جو کہ ہوا ہے, کس نے کیا ہے اس بندے کو تربیت کس نے دی, اس میں ہوا کس نے بری, بالکل یہی اس سے پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟